حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل خاندانی پیشہ تجارت تھا، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی میں ابو طالب کے ساتھ کئی بار تجارتی سفر فرما چکے تھے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارتی لین دین کا کافی تجربہ بھی حاصل ہو چکا تھا، اس لیے ذریعہ معاش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا اور تجارت کی غرض سے شام، بصرہ اور یمن کا سفر فرمایا، اور ایسی راستہ بازی اور امانت و دیانت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی کاروبار کیا کہ آپ کے شرکا کار اور تمام اہل بازار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کے لقب سے پکارنے لگے۔ ایک کامیاب تاجر کے لیے امانت، سچائی، وعدہ کی پابندی اور خوش اخلاقی تجارت کی جان ہے۔ ان خصوصیات میں مکہ کے تاجر امین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاریخی شاہکار پیش کیا ہے، اس کی مثال تاریخ عالم میں نادر روزگار ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نزول وحی اور اعلان نبوت سے پہلے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ خرید و فروخت کا معاملہ کیا، کچھ رقم میں نے ادا کر دی، کچھ باقی رہ گئی تھی۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں ابھی آ کر باقی رقم بھی ادا کر دوں گا۔ اتفاق سے 3 دن تک مجھے اپنا وعدہ یاد نہیں آیا۔ تیسرے دن جب میں اس جگہ پر پہنچا جہاں میں نے آنے کا وعدہ کیا تھا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ منتظر پایا، مگر میری اس وعدہ خلافی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر ایک ذرا بل نہیں آیا، بس صرف اتنا ہی فرمایا کہ تم کہاں تھے؟ میں اس مقام پر 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اسی طرح ایک صحابی حضرت صائب رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو لوگ ان کی تعریف کرنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انہیں تمہاری نسبت سے زیادہ جانتا ہوں۔ حضرت صائب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں عرض گزار ہوا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں، آپ نے سچ فرمایا۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شریک تجارت تھے، اور کیا ہی اچھے شریک تھے، آپ نے کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کیا تھا۔